اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا وَلَقَدْ أَغْتَدِي إِذَا سَقَ الدِّيكُ بِمُهْرٍ مُشَذَّبٍ جَوَّالٍ عَوَجِيءٍ تَنْمِيهِ عُوزٌ صَفَايَا وَمَعَ الْعُوزِ قِلَّةُ الْإِغْفَالِ۔ اغتدا یعنی صبح کو سفر کرنا، صبح میں نکلنا۔ سقع مرغ کا بانگ دینا، باب فتح۔ الدیک یعنی مرغ، مہر بچھڑا، گھوڑی یا گدھی کا بچہ، جمع امہار نوجوان گھوڑا۔ مشذب لمبا گھوڑا جس میں گوشت زیادہ نہ ہو، اور جوال جالہ یجولو جولن کے معنی جولانی مارنا یعنی بہت زیادہ حرکت کرنا۔ یہ شعر ویسے ہی ہے جیسے کہ امرؤ القیس نے اپنے قصیدہ میں اپنے جانور اور اپنے عشیقہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا تھا کہ وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي أُكْنَاتِهَا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے کی پوری تعریف بیان کی تھی۔ تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ وَلَقَدْ أَغْتَدِي إِذَا سَقَ الدِّيكُ، کہ میں صبح میں سفر کرتا ہوں، میں صبح سویرے نکلتا ہوں۔ إِذَا سَقَ الدِّيكُ جب مرغ بانگ دیتا ہے، یعنی بالکل صبح سویرے، بالکل سویرے میں نکلتا ہوں سفر کے لیے، شکار کے لیے نکلتا ہوں۔ بمہرن ایک ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو کہ نوجوان ہے، اور مشذب یعنی پتلی کمر والا، پتلی کمر پیٹ چپٹا یعنی تربیت یافتہ، کہ میں نوجوان تربیت یافتہ اور متحرک گھوڑے پہ سوار ہو کے صبح کو نکلتا ہوں۔ کہتا ہے وَلَقَدْ أَغْتَدِي إِذَا سَقَ الدِّيكُ بِمُهْرٍ مُشَذَّبٍ جَوَّالٍ، کہ میں صبح سویرے شکار کے لیے نکلتا ہوں جب مرغ بانگ دیتا ہے، ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو کہ نوجوان ہے، تربیت یافتہ اور متحرک ہے۔ آگے کہتا ہے عَوَجِيءٍ تَنْمِيهِ عُوزٌ صَفَايَا وَمَعَ الْعُوزِ قِلَّةُ الْإِغْفَالِ۔ عاوجی یہ عاوج سے منسوب ہے، جی یعنی عربی نسل کا گھوڑا، دبلی اونٹنی، اونٹ کو لگام سے پھیرنا، لغوی معنی ہے اونٹ کو لگام سے پھیرنا، اور بولتے ہیں عربی نسل کے گھوڑے کو، دبلی اونٹنی کو۔ تنمیہ نما ینمی باب ضربہ زیادہ ہونا، اور انما کے معنی زیادہ کرنا، بڑھانا، پرورش کرنا۔ یہاں پہ پرورش کے معنی میں ہے عوز نئی جننے والی ہرنی یا اونٹ یا گھوڑا، واحد آئز صفایا زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی، واحد صفیہ صفیتن۔ اغفال یعنی غفلت برتنا، غافل ہونا۔ کہتا ہے کہ میں صبح سویرے شکار کے لیے نکلتا ہوں ایک ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو نوجوان ہے، تربیت یافتہ ہے اور متحرک ہے۔ مزید اس کی صفت بتائی کہ وہ عاوجی ہے یعنی اچھی نسل کا ہے، عربیون نسل گھوڑا ہے۔ تنمیہ عوزن صفایا ایسے عاوجی گھوڑے پہ، عربیون نسل گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلتا ہوں جس کی پرورش کی ہے ایسی اونٹنی نے جو کہ بہت دودھ دینے والی ہے اور بچہ جننے والی ہے، یعنی نیا بچہ جننے والی، یعنی بچہ جننے والی اور دودھ دینے والی اونٹنی نے اس کی پرورش کی ہے۔ وَمَعَ الْعُوزِ قِلَّةُ الْإِغْفَالِ یہاں پہ قلہ بمعنی عدمہ ہے، ای عدم الاغفال، اور عوز کے ساتھ یعنی نیا بچہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ لاپرواہ نہیں ہے، وہ ذرا بھی غفلت نہیں برتتی، کہ نیا بچہ دینے والی ہونے کے باوجود وہ قلت اغفال کرنے والی ہے، وہ ذرا بھی پرورش میں غفلت برتنے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَغْتَدِي إِذَا سَقَ الدِّيكُ بِمُهْرٍ مُشَذَّبٍ جَوَّالٍ عَوَجِيءٍ تَنْمِيهِ عُوزٌ صَفَايَا وَمَعَ الْعُوزِ قِلَّةُ الْإِغْفَالِ، کہ میں صبح سویرے شکار کے لیے نکلتا ہوں، اتنی صبح سویرے شکار کے لیے نکلتا ہوں جب مرغ بانگ دیتا ہے، ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو کہ نوجوان، تربیت یافتہ، متحرک
اور اربعون نسل ہے، اور بہت زیادہ دودھ دینے والی، نیا نیا بچہ جننے والی اونٹنی نے اس کی پرورش کی ہے، اور بچہ جننے کے ساتھ یا اس کے باوجود وہ تربیت میں ذرا بھی غفلت برتنے والی نہیں ہے۔ مدمجن سابق الضلوع طویل الشخص ابل الشوا ممر العالی۔ اب یہ اس گھوڑے کی مزید صفت بیان کر رہا ہے۔ مدمج باب افعال سے ہے۔ ادمجہ کے معنی دبلا کرنا یا کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا، اور مدمج یہاں پہ آیا ہے محکم کے معنی میں، یعنی گھٹیلے بدن والا، یعنی کپڑے لپیٹنا یعنی تہ بتہ، تو یعنی گھٹیلے بدن والا، بھری بدن والا۔ سابغ یعنی بھری پوری، جمع سوابغ، اور ضلوع پسلی، واحد ضلعن۔ ابلن کے معنی یہ ابلن باب کرما اور باب سمیہ سے ہے، اور ابلن مصدر ہے، معنی ہے موٹا ہونا، اور یہاں پہ ابلن کے معنی ہوا دیو پیکر، موٹا تگڑا، جمع ابال۔ شوا ہاتھ پیر، جسم کے اطراف۔ تمریر رسی بٹنا، اور اعالی یعنی پیٹ کے اوپر کا حصہ۔ مدمجن مدمجن یہ خبر ہے، اور حاضہ کو محذوف مانیں گے۔ حاضہ مدمجن وہ گھوڑا، اس کا بدن گھٹا ہوا ہے، یعنی بھرا پورا ہے، گوشت چڑھا ہوا ہے، وہ ٹھوس بدن والا ہے۔ سابغ الضلوع اس کی پسلی بھری پوری ہے، یہ کنایا ہے اس کے موٹے تازے ہونے سے، کہ وہ بہت ہی موٹا تازہ ہے، گھٹیلے بدن والا ہے، اور اس کی پسلی بھری پوری ہے۔ طویل الشخص دراز قامت ہے، لمبا ہے، دراز قامت ہے۔ ابل الشوا اور مضبوط اعضاء والا ہے، اس کے اعضاء، اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہیں۔ ممر العالی اور یعنی اس کے پیٹ کا اوپری حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی اس کا جسم بہت گھٹیلا ٹھوس بنا ہوا ہے۔ جیسے پیٹ بٹا ہوا یعنی اس کی جیسے باڈی بلڈرز وغیرہ کے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ ہوگا، یعنی غرض یہاں پہ بتانا مقصود ان کا یہ ہے کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ گھوڑا وہ مدمج ہے، یعنی اس کا گوشت چڑھا ہوا ہے، گھٹیلے بدن والا ہے، ٹھوس گوشت والا ہے، ٹھوس باڈی کا ہے، اسٹرانگ ہے۔ سابق الضلوع اس کی پسلی بھری پوری ہے، یعنی موٹا تازہ ہے، لمبا ہے، اور اس کے اعضاء، جسم کے اعضاء مضبوط ہیں، اور اس کے پیٹ کا اوپری حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی اس کے پیٹ کا اوپری حصہ جو ہے وہ بھی بہت ہی ٹھوس ہے، بہت مضبوط ہے۔ وقیامی علیہ غیر مزین قائما بالغدوء والآصال۔ قام یقوم باب نصر ہے، قام علی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور قام بہی کسی کام کو اچھی طرح انجام دینا۔ اضاع یضیع ضائع کرنا۔ غدو یعنی صبح، اور آصال اصیل، واحد اصیل، جمع آصال شام۔ وقیامی علیہ غیر مزین میں اس کی نگہبانی کرتا ہوں۔ قیامی مبتدا ہے، اور علیہ یہ بجائے خبر، غیر مزین یہ حال ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، غیر مزین اس حال میں کہ اس کو برباد نہیں ہونے دیتا، قائما بالغدوء والآصال صبح شام کھڑے ہو کے میں اس کی نگرانی کرتا ہوں۔ علیہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع گھوڑا ہے، یعنی میں گھوڑے کی نگرانی کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اس کو برباد نہیں ہونے دیتا، صبح شام میں گھوڑے کی نگرانی کرتا ہوں۔ فجل الصون والمزامیر عن سیر جرى بین صفصف ورمال۔ جلا یجلو واضح کرنا، ظاہر کرنا، روشن کرنا، صیقل کرنا، چمکانا، نکھار دینا، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ یہ باب نصرہ سے ہے۔ الصون حفاظت، صانع یصون، صون مصدر ہے حفاظت۔ مزامیر وہ جگہ جہاں گھوڑے چھریرے کیے جاتے ہیں،
گھوڑ دوڑ کے میدان کی انتہا، گھوڑوں کو چھریرے کرنے کی مدت، واحد مزمار۔ سید بھیڑ یا شیر، سین واو دال مادہ ہے اس کا، جمع سیدان۔ صفصف یعنی ہموار زمین اور رمال ریتیلی زمین۔ کہتا ہے فجل الصون والمزامیر عن سیدن، کی حفاظت اور مزامیر یعنی تربیت کی حفاظت اور تربیت نے نکھار دیا ایسا شیر، جرا بین صفصف و رمال، جو دوڑتا ہے ہموار زمینوں میں اور ریگزاروں میں، ریتیلی زمینوں میں۔ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں اور اس کا نگرانی کرنا یہ ضائع نہیں ہوتا، یعنی اس نگرانی کرنے کا مجھے ثمر بھی ملتا ہے، اور اس کا ثمرہ مجھے یہ ملتا ہے کہ یہ حفاظت اور تربیت اس کو نکھار کے ایک ایسا شیر بنا دیتی ہے، مثل شیر اس کو تیار کرتی ہے جو چٹیل میدان میں بھی، ہموار زمین میں بھی اور ریگزاروں میں بھی دوڑتا ہے۔ یملأ العین عادیا ومقودا ومعرا وسافنا فی الجلال۔ عدا یعدو دوڑنا، اور معرہ یعنی لگام نہ لگی ہو، باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہے دستہ لگانا، برہنہ کرنا۔ صافن وہ گھوڑا جو 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو اور چوتھے پاؤں کا کھر صرف زمین پر لگائے، یہ تکبر کی علامت ہے، جمع صوافن۔ جلال گھوڑوں کی زرہ، جمع جلول۔ کہتا ہے کہ یملأ العین، اتنی عمدہ صفات کا گھوڑا آنکھ کو بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو خیرہ لگتا ہے، یعنی جاذب نظر ہے، اس کو دیکھ کے میری آنکھ آسودہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی اسے دیکھے گا تو اس کی آنکھ آسودہ ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ یملأ العین، آنکھ کو آسودہ کر دیتا ہے، عادین دوڑتے ہوئے بھی، یعنی وہ دوڑتے ہوئے بھی بھلا لگتا ہے، ہر حال میں وہ جاذب نظر ہے، دوڑتے ہوئے بھی، وہ مقودن اور لگام لگا کر ہو تب بھی، اگر اسے لگام کسی گئی ہو تب بھی بھلا لگتا ہے، وہ معرہ اور بے لگام ہو یا برہنہ ہو تب بھی بھلا لگتا ہے، وسافنا فی الجلال، اور کھر پر کھڑا ہو تب بھی۔ میرا گھوڑا اتنا جاذب نظر ہے کہ وہ ہر حال میں آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اسے دیکھ کے آنکھ آسودہ ہو جاتی ہے، دوڑتے ہوئے بھی، جب لگام کسی ہو تب بھی، برہنہ ہو بے لگام ہو تب بھی، جب ایک کھر پہ کھڑا ہو تب بھی وہ بھلا لگتا ہے، یعنی وہ ہر حال میں بھلا لگتا ہے۔ ایک بار شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے اپنے گھوڑے کی تمام صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں صبح سویرے شکار کے لیے جاتا ہوں، جب مرغ باغ دیتا ہے، ایک ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو نوجوان ہے، تربیت یافتہ ہے، متحرک ہے، عربیوں نسل ہے، اور جسے دودھ دینے والی، نئی بچہ جننے والی اونٹنیوں نے جس کی پرورش کی ہے، اور نیا بچہ جننے کے باوجود وہ اس کی تربیت و پرورش میں ذرا بھی غفلت برتنے والی نہیں ہے۔ اس گھوڑے کی صفت بتائی آگے کہ وہ مدمج ہے، یعنی ٹھوس بدن والا ہے، گھٹیلے بدن والا ہے، اس کی پسلیاں بھری پوری ہیں، موٹی موٹی پسلیوں والا ہے، لمبا ہے، ڈیل ڈول والا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہیں، اور اس کے پیٹ کے اوپر کا حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی اس کا پیٹ بھی بہت مضبوط ہے، اور میں اس کی دن رات صبح شام میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، اور میرا اس کی نگرانی کرنا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یعنی میں اس کی بیکار میں نگرانی نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، تبھی اتنی عمدہ صفات کا گھوڑا تیار ہوا ہے۔ بس حفاظت اور تربیت نے نکھار پیدا کر دیا، اس کو بنا دیا ایک ایسا شیر کے مانند، اس کو بنا دیا جو ہموار اور ریگزاروں میں، ہموار زمینوں میں اور ریگزار زمین میں چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ وہ آنکھ کو آسودہ کر دیتا ہے، آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے، دوڑتے ہوئے بھی، لگام کسی ہو تب بھی، بے لگام ہو تب بھی، اور تکبر کی حالت میں ایک کھر پر کھڑا ہو تب بھی، وہ ہر حال میں آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔